فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 7 ہے، پیج ہے 102 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے منافقت اور دو رنگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک دوست کافی عرصے سے دمے اور درد سینہ جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ تمام ماہر اطباء اور ڈاکٹروں سے مشورہ کر چکے تھے، ہر ایک کا نسخہ بارہا آزما چکے تھے، مگر مرض پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن ایک درویش منش صاحب نے ان سے کہا کہ اگر درد سینہ سے شفا پانا چاہتے ہو تو مندرجہ ذیل آیات مجیدہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پالنے والے کی طرف سے وہ نصیحت آتی ہے جس سے سینے کے امراض کی شفا اور مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ قرآن مجید شفائے دہندہ ہے، جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے روایات ہیں کہ فی القرآن شفاء من کل راع۔ قرآن مجید میں ہر مرض کی دوا موجود ہے، بس قرآنی علاج کیا کرو۔ اگر کسی کو قرآن مجید کی تجویز کردہ نسخے سے شفا نہ ملے تو پھر اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 کا صفحہ 202۔ اگر آپ درد سینہ سے نجات چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایمان پیدا کریں کہ یہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے، اس کے احکامات پر عمل کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ہر مرض کی شفا اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی قرآن مجید بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب کبھی میں بیمار پڑتا ہوں اللہ سبحانہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 79۔ ایک اور آیت مجیدہ میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے جو کچھ قرآن مجید کے عنوان سے نازل کیا اس میں مومن بندوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے روز افزو نقصان۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 87۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کے جسم کا علاج کرے، آپ پہلے اس کے ذریعے سے اپنے روحانی امراض کو دور کریں، پھر اس کی تلاوت کے ذریعے جسمانی امراض بھی جاتے رہیں گے۔ چونکہ وہ اپنے اس مرض سے کافی پریشان تھے اس لیے انہوں نے جلدی ہی یہ بات مان لی۔ وہ چند دنوں میں میری نگرانی میں رہے اور اخلاق رذیلہ کو ترک کرنے کی رہیں گے اور اخلاق رذیلہ کو ترک کریں گے۔ ان میں نمایاں طور پر ایک بری عادت تھی جس کو روحانی زبان میں دو رنگی یا دو روئی کہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کو زائل کرنا مقصود تھا اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا جو دو رنگی کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ میں نے مندرجہ ذیل آیات انہیں سنائیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 اور 68۔ منافق مرد اور منافق عورتیں۔
ایک ہی نسخ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمیشہ منفی اور تخریبی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، پرلے درجے کے بخیل واقع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالے رہتے ہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک یہ منافق لوگ سخت نافرمان ہیں، اللہ سبحانہ نے ان کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ جلا رکھی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس کی نافرمانی کا خوب بدلہ چکائے گی۔ اللہ سبحانہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ہمیشہ عذاب ہی ان پر مسلط رہے گا۔ آگے آیات مزید ہیں بیان کی گئی ہیں جو کہ کافی طویل ہیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیتی ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دو رو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو ہیں ہی اس کے رسول، مگر ان کے بارے میں خود اللہ سبحانہ گواہ ہے کہ یہ دو رو منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے زبانی اسلام کو اپنے لیے ڈھال اور پردہ بنا رکھا ہے اور اندر ہی اندر اسلام کی ترقی و تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کس قدر برے کام میں مصروف ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان تو لے آئے ہیں مگر بعد میں منکر ہو گئے، اللہ سبحانہ نے بھی ان کی توفیقات کو منجمد کر دیا، چنانچہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ برا کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بڑے ٹھیک ٹھاک انسان معلوم ہوتے ہیں مگر جب بات کرتے ہیں تو اس خشک لکڑی کی مانند ہوتے ہیں جس میں مزید کسی برگ و بار کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چھوٹے سے اقدام کو بھی یہ اپنی مخالفت گردانتے ہیں، یہ ہیں ہی دشمن، ان سے بچ کر رہیے، خدا ان کو غارت کرے، کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ پیغمبر اکرم تمہاری بخشش کا سامان کریں گے، یہ بڑے تکبر سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ اے حبیب، آپ ان کی سفارش کریں تو بھی اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی تو ہیں جو کہتے پھرتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو کچھ نہ دو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک اللہ ہی تو ہے، مگر منافق یہ بات کہاں سمجھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر مدینے جا تو لینے دو۔ دیکھنا معزز شہری ان مومنین کو کیسے ذلیل کر کے مدینے سے نکالتے ہیں، حالانکہ در حقیقت معزز تو اللہ سبحانہ ہے اور پھر اس کا رسول اور مومنین، مگر منافقین ان حقائق سے بے خبر ہیں۔ اور یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ تھا۔ نمبر 3، بشر المنافقین بان لہم سے لے کر آخر تک کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 138 سے 145 تک ترجمہ، اور یہاں پہ بھی انہوں نے مکمل آیت نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو رو منافق لوگوں کو مرنے کے بعد سخت عذاب کی وعید سنا دو۔ یہ لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کی قیادت قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں عزت و غلبہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہر طرح کی عزت اور غلبہ اللہ سبحانہ کے ہاں ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ نے کتنی بار تمہیں یہ حکم سنایا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے احکامات کی تکذیب کی جا رہی ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں مت بیٹھا کرو، اس طرح تم بھی انہی میں شمار ہونے لگتے ہو، اور منافق و کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ تمہارا مسکن جنت ہے۔ یہ وہی تو ہیں جو ہمیشہ تمہاری ٹوہ میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تمہیں کامران کرے تو مال غنیمت میں حصہ پانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی حصہ دو، اور اگر کافر غالب رہیں تو ان سے یہ کہہ کر حصہ بٹورتے ہیں کہ مسلمانوں سے تمہیں ہم نے بچایا ہے ورنہ تم پٹ گئے ہوتے۔ ان تمام اختلافات اور درونق بیانوں کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ یہ بات اٹل ہے کہ اللہ سبحانہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں ہونے دے گا۔ منافق کھلے بندوں اللہ سبحانہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ ان کے دھوکے کو انہی کی طرف پلٹا دے گا۔ حالت ان کی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بادل نخواستہ صرف دکھاوے کے لیے اور کبھی کبھار کے سوا یہ اللہ سبحانہ کا ذکر کرتے ہی نہیں۔ ایمان و کفر کے درمیان یہ سخت متذبذب
ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ سچ ہے کہ جس کی توفیقات اللہ سبحانہ منجمد کر دے اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں، مومنین کو چھوڑ کر کفار کی سرپرستی قبول نہ کرنا، ورنہ اللہ سبحانہ کے پاس تمہاری بخشش کا جواز نہیں رہے گا۔ بلا شک منافق جہنم کے پست ترین اور گرم ترین حصے میں ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ چوتھی آیات بیان ہوئی ہیں یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک، اور یہاں پہ بھی انہوں نے عربی مکمل تحریر نہیں کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 30 تک ہے، جس کا ترجمہ یہاں پہ موجود ہے۔ لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اپنے تئیں وہ اللہ سبحانہ اور مسلمانوں کو جل دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو جل دے رہے ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ دراصل وہ نفسیاتی مریض ہیں اور اللہ سبحانہ ان کی کذب بیانی کی وجہ سے ان کو شفا سے محروم رکھتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں دنگا فساد نہ کرو، کہتے ہیں کہ ہم تو امن و سکون بحال کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، خبردار رہو، یہی فسادی لوگ ہیں مگر اعتراف نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، جیسا کہ اکثر مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی سٹیائے ہوئے لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اے مسلمانوں، خبردار رہو، یہی سٹیائے ہوئے ہیں، ان کو سٹیانے کا مفہوم پتہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم صدق دل سے ایمان لے آئے ہیں، مگر جوں ہی یہ اپنے نظریاتی بھائی بندوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو الو بنا رہے تھے، ہم تو اندر سے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ ان کو الو بنانے کی خوب سزا دے گا اور یہ اپنی اکڑ ہی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی اور یہ گھاٹے کی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی اور نہ ہی ان کو منزل ملی۔ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بصد مشکل آگ روشن کرے، جب اس آگ کی روشنی سے گرد و پیش روشن ہو جائیں تو ایک دم اللہ سبحانہ اصل روشنی کو چکھ لے اور وہ تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، بہرے گونگے اور اندھوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہے۔ اور وہ شخص جو گھنگور گھٹا سے چمکنے اور گرجنے والی بجلی سے خائف ہو اور صوت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، حالانکہ اللہ سبحانہ اس صورت میں بھی اس پر حاوی ہی رہتا ہے۔ بجلی کی شدت چمک اتنی ہو کہ اس کی آنکھیں چندیائی جا رہی ہوں، جب بجلی چمکے تو وہ 2-4 قدم چل لے، جب تاریکی چھا جائے تو وہ رک جائے۔ اگر اللہ سبحانہ چاہے تو اس کے کان اور آنکھیں بیکار کر دے، کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آیت ہے سورہ احزاب کی 22 سے لے کر 24 تک، من المؤمنین رجال سے لے کر کان غفورا رحیما تک۔ ترجمہ: مومن مسلمانوں میں کے بعض افراد مردان آہن ہیں، اللہ سبحانہ سے جو وعدہ کر لیتے ہیں پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ان میں کے کچھ تو اپنا وعدہ پورا کر کے چل بسے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، البتہ ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ سبحانہ ان سچے مسلمانوں کو بہترین جزا دے گا اور منافقین اور 2 رنگ لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا اگر چاہے گا، ورنہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ بہرحال وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ میں نے اس کے بعد بیان کرتے ہیں مصنف کہ میں نے محولہ بالا آیات پڑھ کر سنائی، چونکہ وہ عربی دان تھے اور آیات کے معنی کو بخوبی سمجھ رہے تھے، لہٰذا شدت تاثر سے وہ رونے لگے، بلکہ جہاں کہیں شدید عذاب کا ذکر ہوتا وہ دھاڑے مارنے لگتے، اور کبھی تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ اللہ سبحانہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں۔ مگر جوں ہی میں نے آخری آیت پڑھی، جس کا انتخاب میں نے سورہ احزاب سے کیا تھا، اور میں نے جان بوجھ کر اس کو 2-3 بار دہرایا اور ان اللہ کان غفورا رحیما والے جملے کو مزید ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا، میں نے صاف دیکھا کہ ان کے چہرے پر امید کی کرن پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے، منہ اوپر اٹھایا اور نگاہیں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، یہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے؟ میں نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا،
تو کیا میرے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو پڑھتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کلام تو اللہ سبحانہ کا تھا اور آپ اس درخت کی طرح تھے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں زیادہ واضح کر کے اپنی بات کروں، اگر آپ نے یہ آیتیں اپنی مرضی و اختیار سے پڑھی تھیں تو پھر ان کی ترتیب و تدوین کیوں برقرار نہ رکھی؟ اور جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، میں اسی وقت ایک بے خودی کسی کیفیت میں چلا گیا۔ نہ مجھے آپ نظر آ رہے تھے اور نہ میں خود کو دیکھ رہا تھا، نہ یہ گرد و پیش مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری دو رنگ و منافق روح اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑی ہے اور اللہ سبحانہ اس سے مخاطب ہے۔ جب آپ نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، میں نے محسوس کیا کہ یہ تمام باتیں مجھ پر منطبق ہوتی ہیں۔ قریب تھا کہ میں شرمندگی و مایوسی سے مغلوب ہو کر ایک چیخ ماروں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں کہ آپ نے سورہ احزاب کی امید افزا آیت پڑھ ڈالی۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی، جان گیا کہ منافقین کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور اللہ سبحانہ اپنے تمام تر غیظ و غضب کے باوصف ان کے لیے غفور و رحیم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے کسی پیش بندی کے مطابق آیات کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ چونکہ یہ آیات مجھے حفظ تھیں لہٰذا میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ میں نے سورہ توبہ کی چند آیات پڑھیں۔ اگر میں پہلے سے سوچ کر پڑھتا تو ترتیب تدوین کے لحاظ سے پہلے سورہ بقرہ پڑھتا، البتہ میں شروع میں زیادہ سخت آیات پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے سورہ توبہ پڑھی، پھر سورہ منافقون، پھر میری زبان پر آ گئی کہ اس میں نسبتاً نرم لہجہ موجود ہے، مگر منافقین کو اس میں بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے، بلکہ بادِ النظر میں رحمت خدا سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد بے اختیار میری زبان پر سورہ نساء کی آیات آ گئیں، جس میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور عذاب شدید کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات میری زبان پر آ گئیں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ ان آیات کی ترتیب جس میں نے قرأت کی بالکل بے اختیاری کے عالم میں تھی۔ جب میں سورہ بقرہ کی آیات ختم میں نے کیں تو میرے دوست کی ہچکی بن گئی اور وہ تقریباً رحمت خدا سے مایوس ہو چلے تھے، کیونکہ آیات میں مذکورہ منافقین کی عادات بالکل ان کی عادات پر منطبق ہو رہی تھیں اور وہ زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ معاً سورہ احزاب کی آیات جب پڑھی گئیں جن میں امید کی کرن موجود تھی تو وہ خوش ہو گئے اور ان کا چہرہ امید نجات سے تمتما اٹھا۔ بہرحال جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ایک اور بات بتاؤں جو زیادہ امید افزا ہے۔ انہوں نے اپنی توجہ ظاہر کی۔ میں نے کہا سورہ نساء کی اس آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی منافقین جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کے بعد یہ آیت حمیدہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا سے لے کر اجرا عظیما تک۔ ترجمہ: البتہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سبحانہ کی ہدایات سے وابستہ ہو جائیں اور ان پر مخلصانہ عمل کریں، یہ لوگ مومنین کے ساتھ جزا پائیں گے اور مومن کی بڑی اعلیٰ جزا دی گئی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اسی وقت یہ آیتیں کیوں نہ پڑھیں؟ میں نے کہا سارا معاملہ اسی نقطے میں مضمر ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ پڑھوں مگر یہ آیت مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس وقت آپ کا دل 100% آیات سے ہدایت لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے یہ آیت یاد آ گئی ہے اور آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ نے کتنی مہربانی اور کشادہ روئی کے ساتھ اپنے بندوں کی نجات کا اہتمام فرمایا ہے اور ان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے اور مخلص بننے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا، مگر اب کا گریہ نموشی نہیں تھا بلکہ گریہ شوق و قربت تھا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ حضرت شہید کربلا علیہ السلام کے وسیلے اور دین مقدس کے احکامات کے مطابق ریاضت و محنت سے اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اور اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے وہ اس ارادے میں کامیاب بھی رہے اور چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنی روح کی بری عادت سے بالکل پاک و پاکیزہ اور مبرہ کر دیا۔
قرآن مجید میں علی الخلوص سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ تلاوت کرنے لگے تھے اور آخرکار ان کی سانس اور سینے کی تکلیف مکمل طور پر جاتی رہی اور وہ صحتیاب ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 111 صفحے پہ بد اخلاقی۔ انہوں نے فرمایا کہ مشہد مقدس میں سخت جاڑوں کی بات ہے کہ میں علی الصبح حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کا دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں جا پہنچا تھا تاکہ سب سے پہلے اس مقدس حرم میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو سکوں، مگر میری تمام تر کوشش کے باوجود اکثر ایک اور بزرگ کبھی مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتے اور کبھی میرے ساتھ ہی اندر جاتے۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً مشغول نماز ہو جاتے۔ ان دنوں میری بڑی خواہش رہتی کہ کاش میں ان کا ساتھی بن سکوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق وہ اللہ سبحانہ کے خاص الخاص بندوں میں سے تھے، کیونکہ ان کی عبادت، کیفیت عبادت اور محویت عبادت سب کچھ غیر معمولی تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی عبادت سے فارغ نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ مجھے احوال پرسی تک کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ایک سحر کا واقعہ ہے کہ وہ حسب معمول نماز میں مصروف تھے کہ ایک زائر آیا اور اپنے ایک خیال میں زیارت پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ زیارت پڑھنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کا پاؤں ان بزرگ کی جائے نماز پر آ گیا، مگر اسے محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے نماز ہی میں ہاتھ کے اشارے سے اور کبھی اپنے کلمات کی غیر معمولی ادائیگی سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ زیارت پڑھنے میں مگن رہا۔ نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے عجیب حد تک سخت اور حقارت آمیز لہجے میں اس سے کہا، او حرام زادے، میری جائے نماز سے اپنا پاؤں پیچھے کر۔ اس موقع پہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے، اخلاق حسنہ اختیار نہ کرے، اللہ سبحانہ کی معرفت نہ رکھے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کی اخلاقیات سے آراستہ نہ کرے تو کثرت عبادت بھی اسے کسی درجے پر پہنچانے سے قاصر رہتی ہے۔ اس موقع پہ مجھے مندرجہ ذیل حدیث یاد آ گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی اللہ سبحانہ کی طرف سے عذاب کی تکمیل ہے۔ جو بد اخلاق آدمی کی ناک میں لگی ہوتی ہے، شیطان اس نکیل کے ذریعے اس آدمی کو فتنہ و فساد کی طرف موڑتا چلا جاتا ہے، جس سے انسان مستوجب عذاب ہو جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ناشکری۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک عزیز دوست تھے، ہماری دوستی برسوں پر محیط تھی۔ وہ بہت نظریاتی، زیرک، عابد و زاہد اور پاک طینت انسان تھے۔ میرے خیال میں ان کے ظلماتی پردے اٹھائے جانے کے لیے تمام شرائط موجود تھیں، مگر ان کے ظلماتی پردے ابھی بھی برقرار تھے اور اسرار الہیہ میں سے کوئی حقیقت ان کے دائرۂ کشف میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اور خود انہوں نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی۔ چند دن کے لیے میں نے خاص طور پر خاصی مغز ماری کی، آخرکار میں تہہ تک پہنچ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ موصوف نہ صرف یہ کہ ایک انسانی صفت سے محروم ہے بلکہ ایک حیوانی صفت بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ بھی مشتاق ہوں گے کہ جلد پتہ چلے کہ وہ گھٹیا صفت کون سی ہے اور انسان کو کمالات سے محروم رکھتی ہے اور ظلماتی پردے چاک نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتائے دیتا ہوں، مگر پہلے میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے ذہن ہی میں رکھیے گا۔ ایک انسان میں 3 قسم کی روحانی صفات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، صفات حسنہ۔ یہ جتنے اونچے درجے کی ہوں گی اتنی ہی اونچی انسانیت اس میں تصور کی جائے گی۔ نمبر 2، حیوانی گھٹیا صفات۔ یہ تو سوئی کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ یہ بجائے خود ایک دبیس پردہ ہوگا جو اس کو نیکی کی طرف دیکھنے کے تمام مواقع ختم کر دے گا۔ اس میں کی چند ایک یہ ہیں: حب دنیا، دنیا پرستی، بخل، دھوکہ بازی، جھوٹ، حسد وغیرہ۔ نمبر 3، حیوانی فطری صفات، بشرط یہ کہ عقل کی نگرانی میں فعالیت کریں، مثلا جنسی خواہش جو نسلی بقا کے لیے ازبز ضروری ہے، یا کھانے پینے کی خواہش جو بدنی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ حیوانی گھٹیا صفات گرچہ ایک بھی تم میں ہو تو بس یہی وہ موٹا پردہ ہے جو تمہارے معنوی حقائق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ صفت کتنی بھی کم کیوں نہ ہو، اس کا حائل ہونا بدستور قائم رہے گا۔
ہمارے مذکورہ بالا دوست کی بھی یہی حالت تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تقریباً تمام حیوانی گھٹیا صفات سے بچائے رکھا تھا، مگر ایک صفت کو اپنے سے دور نہ کر سکے تھے جو ان کے گرد دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ صفت ناشکری تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ جب ان کا کوئی کام کرتے وہ کسی کام کا شکریہ تک ادا نہ کرتے، گویا کہ لوگوں کو اپنا مخروص اور دیندار تصور کرتے تھے۔ شاید وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس روایت کو نہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ نے فرمایا جس کسی نے مخلوق میں سے نعمت دینے والے محسن کا شکریہ ادا نہ کیا، گویا کہ اس نے خالق اکبر کا شکریہ ادا نہ کیا۔ عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ 24۔ اس حدیث شریف سے جو اعلیٰ بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جس شخص میں محسن کی ناقدری کرنے کی عادت ہو وہ ہر محسن اور نعمت دینے والے کی ناشکری کرے گا، گرچہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں نے امتحاناً ان سے اللہ سبحانہ کی لاتعداد نعمتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب اللہ سبحانہ کی بھی ہمارا بلکہ ساری مخلوق کا مخروص سمجھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ کو بھی ہمارا بلکہ ساری مخلوق کا مخروص سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں پیدا جو کیا ہے لہٰذا اس کا فرض یہ ہے کہ ہمیں سب نعمتیں دے۔ اس موقع پر میرا گمان یقین میں بدل گیا کہ یہ ناشکرہ شخص نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتا بلکہ اسے دیندار بھی تصور کرتا ہے۔ اب میرے لیے کوئی مشکل باقی نہ رہی کہ اس کی روح پر کون سا پردہ پڑا ہوا ہے جو اسے حقائق دیکھنے سے مانے ہے، اور یہ اس کی عادت تھی ناشکری۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے دوست کے لیے ایک آئینہ بنا لیا اور ان کی خوبصورت قامت پر ناشکری کے سیاہ دھبے واضح کر کے ان کو دکھائے۔ انہوں نے بھی خوش قسمتی سے عام لوگوں کی طرح غلطی کی نشاندہی پر ناراض ہونے کی بجائے اس پر غور کرنے کا اندیہ دیا، اور پہلی بار انہوں نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے استدعا کی کہ اس روحانی مرض کے علاج کے لیے ان کی رہنمائی کروں۔ میں نے بھی پوری دیانتداری سے ان کو اس کا حل بتایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہی نسخہ بتائی دیتا ہوں تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور وہ نسخہ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی آرام و آسائش جو اس کو میسر ہیں اس کے حوالے سے ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے محروم ہیں۔ مثلاً اگر وہ مالدار آدمی ہے تو مفلس و مفلوق الحال لوگوں کو دیکھے کہ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کیسی ناگفتہ بحالت ہے۔ اگر صحت مند ہیں اور تو ان بیماریوں کی خبر لے جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اور درد و تکلیف میں رات بھر سو نہیں سکتے اور نہ اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کو احساس ہوگا کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ نے اس کو کتنی اچھی حالت و کیفیت میں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ احساس اس کو تشکر اور احسان مندی کا جذبہ عطا کرے گا۔ البتہ اسے بڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا اور عملاً اس مرض کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جس طرح ایک شخص جو معدے میں السر کا مریض ہے وہ علاج کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اسپتال چلا جاتا ہے اور کبھی اس وارڈ میں کبھی اس وارڈ میں دربدر ہوتا رہتا ہے، اور کبھی اس ڈاکٹر کے پیچھے کبھی اس ڈاکٹر کے پیچھے، کبھی یہ کڑوی گولی کھاتا ہے کبھی وہ ترش شربت پیتا ہے تاکہ اس موذی مرض سے نجات پائے۔ بالکل اسی طرح سے اسے اس روحانی مرض کے لیے علاج کے لیے کچھ دن اپنی مصروفیات ترک کرنی ہوں گی اور ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی آنکھوں سے ان کا حالات کا مشاہدہ کرنا ہوگا جو اس کو عطا شدہ نعمت سے محروم ہیں، تاکہ اس میں جذبہ تشکر پیدا ہو اور اللہ سبحانہ کا شکریہ ادا کرنے کی طرف مائل ہو سکے۔ میں خود ہر رات سر بسجدہ ہو جاتا ہوں اور ظاہری و باطنی نعمتوں پر اللہ سبحانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں اور ہر ایک کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر مجھے سجدے میں خاصا وقت لگتا ہے کیونکہ اس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی اور نہ میرا سجدہ مکمل ہوتا ہے، بلکہ اکثر تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے میں اپنے آپ کو عاجز محض سمجھنے لگتا ہوں اور مجھے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 100 یاد آ جاتی ہے۔
یعنی اگر تم اللہ سبحانہ کی نعمتیں گننے بیٹھو تو کبھی گن نہ پاؤ گے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیہ مجیدہ اللہ سبحانہ نے میرے ہی لیے نازل فرمائی۔ واقعی کون ہے جو اپنے اعضاء و جوارح سے اس کی لاتعداد لاجواب نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے؟ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی نعمت یاد آ جاتی ہے جو فی الحال میرے پاس نہیں، تو شکر کے فوراً بعد میں وہ نعمت بھی مانگ لیتا ہوں اور وہ مجھے مل بھی جاتی ہے، کیونکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ میں ہر رات یہ عمل اپنے لیے دہراتا ہوں، مبادا میں ناشکری کا عادی نہ ہو جاؤں۔ آپ بھی یہ معمول بنا لیں، اور اگر اس سجدہ شکر کے بعد مفاتح الجنان میں موجود مناجات خمس عشر کی چھٹی دعا مناجات الشاکرین جو حضرت امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے پڑھ لیا کریں، تو پڑھتے ہوئے گرامر کا خیال رکھیں تو ایک معصوم کے الفاظ میں اللہ سبحانہ کا شکریہ ادا ہوگا، جو اللہ سبحانہ کو بہت محبوب ہے اور اس کے حق میں بہترین ہے۔ میں نے نسخہ اپنے محترم دوست کو بتایا، انہوں نے عمل بھی کیا، الحمدللہ چند دنوں میں وہ ناشکری جیسی حیوانی گھٹیا صفت سے نجات پا گئے، اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کا بڑی گرم جوشی سے شکریہ ادا کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ان کی راہ میں تمام حائل پردے اٹھ گئے۔ عزیز سامعین، الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ الحمدللہ یہ حصہ بھی تمام ہوا، ہم صفحہ نمبر 116 پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے ہیڈنگ سے لوگوں سے بے نیازی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔